السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين رافع السماوات وخافض الأرضين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم وأشرفهم محمد وعلى آله الأطيبين الأنجمين لا سيما بقية الله في العالمين والأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ایک دفعہ پھر اپنی دعاؤں کی استجابت اور اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تمام برادران عزیزان جو اپنے قیمتی اوقات میں سے، اپنے معمولات اور مصروفیات میں سے وقت نکال کر ایک سید اولاد سیدہ اور آپ کا ایمان میں بھائی، ان کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کے دکھی خاندان کو تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے جو اپنے معمولات بدل کے اپنا وقت نکال کے آئے ہیں، ذات واجب آپ کا اپنی منزل سے یہاں تک ایک ایک قدم اور اس مجلس اہل بیت میں گزارا ہوا ایک ایک لحظہ اور سانس اللہ اپنی عبادت میں شمار فرمائے. کریم اللہ آپ سب کے مرحومین کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے. ہمیں جب ہم جنازے میں جائیں یا کسی کے ایصال ثواب کی مجلس میں جائیں تو موت کے بارے میں فکر کر کے موت سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. مجھے جو ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ 1 بجے مجلس شروع ہو کے 2 بجے اختتام پذیر ہو جائے گی. انشاءاللہ اب جو ذہن میں تھا کہ چند گزارشات، چونکہ ہم ایک مرحوم کے سوگ کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو اسی حوالے سے چند ایک گزارشات میرے ذہن میں تھا کہ ایسی پیش کی جائیں جو ہمارے لیے بھی مفید ہوں اور مجلس وہی مرنے والوں کے لیے بھی مفید ہوتی ہے جس کا یہاں کوئی فائدہ ہو. ایک بات بڑی دقیق ہے قرآن اور علماء اسلام میں کہ کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ بھی جو مطالعات رکھتے ہیں، پتہ ہوگا لاہور میں شاید واقع نہ ہوا ہو، یعنی ہے بعض علاقوں میں ایسے ہے کہ ان کا
کوئی فوتگی ہوئی ہے اور لوگ فاتحہ کے لیے گئے ہیں، رسم یہی ہے کہ تسلیت بھی ہو جائے گی، تعزیت بھی ہو جائے گی ان کو، اور اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جا کے تو وہ آنے والے نے کہا ہے سورہ فاتحہ پڑھو، تو جن کے پاس گیا تھا اس نے کہا تھا نہیں پڑھنا، چونکہ پہنچتا ہی۔ یہ بھی ایک طبقہ ہے، بحث ہے، یعنی کرنی چاہیے، ویسے نہ بغیر سوچ کے اور دلیل کے کسی کو رد کرنا چاہیے، نہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نہ دلیل کے بغیر کسی چیز کو مانیں، نہ دلیل کے بغیر کسی چیز کو رد کریں۔ جو یقیناً ظاہر ہے مرحوم کے جو اولاد ہیں ان کی طرف سے اگر مجلس ہے تو یہ باقاعدہ روایت میں ہے کہ کسی مرنے والے کی اولاد وہ اس کا ہی عمل ہے ایک جو جاری ہے۔ فرض کریں ہم اس کو مان لیں نا کہ اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، کچھ بھی مرنے والے کو نہیں پہنچ سکتا، یہ بیٹا جس کی اس نے تربیت کی ہے اور آج اس تربیت کی وجہ سے اس کو سوچ آئی ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت یا ذکر اہل بیت کراؤں، یہ گویا اس کا لگایا ہوا ایک شجر ہے جو آج پھل اور سایہ دے رہا ہے۔ اس میں ان کو بھی انکار نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کچھ نہیں پہنچتا، وہ کہتے ہیں اگر کوئی مرحوم کا ایسا عمل ہو جو زندگی میں کیا ہو اور ابھی اس کا اثر جاری ہو، متوجہ ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو ہم بہرحال اس طرح نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر دعا کرتا ہے، پیغمبر اعظم اپنے صحابہ کی قبروں پر جا کر، حتیٰ قرآن مجید کی بعض آیات ہیں جس میں پیغمبر کو پھر اللہ نے روکا کہ منافقین کی قبر پر جا کر دعا لا تقم علی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر پر جانے سے کچھ فرق پڑتا تھا مرنے والے کو، تب اللہ نے کہا ہے کہ ان کی نہ توبہ قبول ہونی ہے اور نہ تو ان کے لیے دعا کر کے ان کے عذاب میں تخفیف ہو۔ یہ قرآن مجید میں ہے۔ یہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اس فکر کا آدمی ملے تو ان کو کہیں کہ اگر نہ پہنچتا ہوتا تو پیغمبر منافق کی قبر پر جائیں یا نہ جائیں برابر تھا، اللہ کو روکنے کی۔ ایک اور دلیل، اب مجلس لیٹ وہ ذاکر کی وجہ سے ہوئی ہے اور آپ ناراض مجھ پہ بیٹھے ہیں، ایک صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ انشاءاللہ۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو زیادہ دیر زحمت نہ دی جائے۔ توجہ فرمائیں، نماز جنازہ یہ تو ہوتا ہے نا، ہم حاضر کا پڑھتے ہیں، وہ غائب کا بھی پڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ مرنے والے کو کچھ نہیں پہنچتا، وہ بھی بندے ان کے شام مرتے رہے ہیں تو جنازے یہ جو شام میں جنگ رہی ہے نا، یہاں پاکستان کے بہت سارے مجاہدین گئے ہوئے تھے جن کی لاشیں آئی ہیں تو ہم آپ کو پتہ نہیں چلا، تو ان کا جنازہ بہرحال وہ مرحوم ضیاء الحق کا بھی جنازہ وہ تو تھا ہی نہیں کہ اس کے جنازہ پڑھا جاتا، پھر بھی کتنی جگہوں پر یاد ہے جنازہ ہوا تھا جگہ جگہ پر۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا نماز جنازہ، نماز پتہ ہے نا، نماز میں قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، تشہد ہوتا ہے، سلام ہوتا ہے۔ جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں یا اہل سنت کے جنازے میں آپ شریک ہوتے ہیں، اس میں رکوع ہوتا ہے، سجدہ
تشہد۔ صلاۃ کا لغت میں معنی عربی لغت میں دعا ہی ہے، اور نماز بھی ایک طرح کی چونکہ التجا اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کو اب اصطلاح میں صلاۃ اور نماز کہتے ہیں۔ وہ جو نماز جنازہ ہم کہتے ہیں نا، وہ لفظ صلاۃ الجنازہ اپنے اسی جو یعنی نماز آنے سے پہلے، یعنی جنازے کے لیے دعا، چونکہ نماز نہیں ہے وہ، نماز ہوتی تو پھر نماز تو رکوع کے بغیر، وہ جو اس فکر کے آدمی ہیں نا جو کہتے ہیں کہ نہیں مرنے والے کو کچھ نہیں پہنچتا، آپ فاتحہ نہ پڑھا کریں، ان کو کہیں کہ پھر جنازہ پڑھنا بھی چھوڑ دیں، چونکہ نماز جنازہ دعا ہے مرنے والے کے لیے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اب آپ نے میں اس حوالے سے مطمئن بھی ہوں کہ شکر ہے کہ وہ ذاکر صاحب تھے، ورنہ مومنین جو مجلس کا ہمارا معیار بنا ہوا ہے نا، وہ جب تک کچھ ادھر سے سوزی شوزی نہ ہوں تو پھر مومنین کہتے ہیں وہ مجلس تو تھی نہیں۔ مجلس میرے بھائی اور بزرگوں کہتے ہی اس کو ہیں ایصال ثواب کے لیے، آپ کرتے ہیں اور کیا کریں۔ روایات میں ہے کہ بعض فرزندان ایسے ہیں جو ماں باپ کی زندگی میں ان کے نافرمان تھے، اور یہ کوئی صرف اسلام کے ساتھ نہیں، تمام مذاہب میں، یہودی مسیحیت میں، ہندو، یہ مسلم قید ہے کہ جس پر ماں باپ ناراض ہیں یا جس نے والدین کو اذیت کی ہے، وہ بندہ نہ دنیا میں سکھ پا سکتا ہے نہ آخرت میں، بے شک جتنا متدین ہو، اس کی حج، اس کی نماز، اس کا روزہ، یہ اللہ کے طرف سے باتیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو اتنا ناشکرہ ہے، جو اتنا احسان فراموش ہے، یہ اقدار ہیں اسلام کی جو بتائی ہیں، احسان فراموش کی حج قبول نہیں ہے۔ جو ناشکرہ ہے، جو ناسپاس گزار ہے، اس کی نماز رونا عبادت ہے نا۔ ابھی جناب عباس کے بارے میں آپ سن رہے تھے فضائل، وفا، حضرت عباس کو ہم کہتے ہیں صاحب وفا۔ وفا کے مقابلے میں جو اپوزٹ لفظ اردو میں یا ہماری وہ ہوتا ہے بے وفائی، جو آپ شعروں میں پڑھتے ہیں، یہ وفا عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا اپوزٹ عربی میں ہے غدر۔ وفا کا معنی عربی میں صرف دوستی میں وفا نہیں ہوتی، وفا کا معنی ہے جو ذمہ داری انسان کو ملی ہے۔ بعض خود ذمہ داریاں لیتا ہے انسان، بعض جب دنیا میں آتا ہے تو آٹومیٹکلی لے کے آتا ہے۔ مثلا یہ جو والدین والی ذمہ داری ہے، یوں نہیں ہے کہ اس نے فارم فل کیا ہے تو والدین کے حقوق ہیں، نہیں کیا تو آپ میں سے بیٹھے ہوں گے جو جاب کرتے ہیں، یہ جاب والی اب ذمہ داری ہے۔ غدار ہے وہ ٹیچر جو پیسے لیتا ہے اور پڑھاتا نہیں ہے۔ یہ نہ اس اشتباہ میں رہا کر کے مراجع نے کہا ہے میں البت بے شک کافر سے پیسے لیتے ہوں، جس کام کے پیسے لیتے ہو۔ وفا اسی چیز کو کہتے ہیں، وفا عربی زبان میں یعنی جو ذمہ داری لی ہے، جو کام لیا ہے، جو آپ کے عہدے میں آئے، اس کو پوری طرح کمپلیٹلی۔ میں
موت کے بارے میں چند گزارشات پیش کرنی تھی، لیکن اب یہ بات ادھوری نہ رہ جائے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابی مر گئے اور پیغمبر عرض کیا نا، اللہ نے روکا ہے کہ منافقین کی قبر پر نہ جائیں۔ پیغمبر کی سیرت یہ تھی کہ کوئی بھی مر جاتا تھا پیغمبر جاتے تھے۔ لہذا ایک آج یہاں سے درس اخلاق لے کے جائیں کہ ضروری نہیں آپ کا رشتہ دار ہو، ضروری نہیں آپ کے علاقے کا MNA یا MPA ہو۔ جب کوئی بیٹی یتیم ہوتی ہے نا، جب کسی بہن کا بھائی مرتا ہے، خوشی میں نہ شریک ہو سکیں مجبوریوں کی تحت تو اتنے، لیکن ضرور گیا کریں۔ آپ کے جاننے سے وہ جو بیٹی یتیم ہوئی ہے، آدھا اس کا غم کم ہو جاتا ہے۔ باقاعدہ بیٹیاں بھائیوں سے پوچھتی ہیں کہ میرے بابے کے جنازے میں کتنے لوگ تھے، اور کھا گیا تھا یہ درد بی بی زہرا کو۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ 18 سال کی عمر میں ضعیف ہو گئی تھیں، یہ کام کیا کرے۔ ایک سبق دیکھ، جس کے غریب کے جنازے میں کوئی نہیں جاتا، امیروں کے تو ہم سب چلے جاتے ہیں اپنا نام لکھوانے کے لیے، اپنا تصویر بنوانے کے لیے، اپنا قد بڑھانے کے لیے۔ یہ یہاں ہی رہ جانا ہے، اس کو جا کے سہارا دیا کریں جس کا کائنات میں کوئی سہارا نہیں۔ یہ ایسے سمجھ کریں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں گئے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر وفا کا معنی عرض کر رہا تھا کہ گئے، حتیٰ اس کے جنازے میں، قبر کے امور میں۔ اب یہ کلچر ہمارا، بچے جہاں جاتے ہیں نا ہمارے پڑھنے کے لیے، وہاں جو ان کو کلچر پڑھایا جاتا ہے وہ ضد اسلام ہے۔ جب جنازہ ہوتا ہے تو جس کو اللہ نے گاڑی دے دی ہے وہ دکھاتا ہے کہ میں گاڑی والا ہوں، میں پیدل پیچھے پیچھے چل رہا کر تشییع جنازہ، یعنی جنازے کے پیچھے پیدل چلا کریں، اس سے گناہ جھڑتے ہیں۔ بلکہ ہے کہ باتیں نہ کیا کریں، تھوڑی فکر کیا کریں کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کہیں اسی ٹرین پہ میں تو نہیں بیٹھا ہوا کہ آگے یہ ہے اور اس کے پیچھے۔ بہت جنازے پر جب آئیں، اگر قرآن مجید اولل ابصار، اولل عبرت کے لیے قرآن مجید مفید ہے۔ علی ناطق کے قرآن ہے جو کسی واقعے سے، کسی خبر سے عبرت نہیں حاصل کرتے، تماشبین بن کر جاتے ہیں، تماشبین بن کر آ جاتے ہیں، اس کو جنازہ کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ آپ نے بڑے جنازے اٹھائے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں ایک بعض اوقات۔ عبرت حاصل کیا کریں کہ آمادہ رہے انسان کہ یہ وعدہ جو ہے، یہ اس کا کوئی نہ وقت ہے نہ کچھ، اس طرف بھی توجہ رکھا کریں ہم۔ بہرحال وفا کا معنی میں عرض کر رہا تھا کہ وہ پیغمبر اعظم حتیٰ جب اس کی قبر بند ہو گئی تو اوپر پتھر رکھتے ہیں نا، وہ پتھریلا علاقہ ہے مکہ مدینہ، تو ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں محمد
فون اب ایک دفعہ جن کے پاس ہیں بند کر لیں، جو ہے ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں معمول سائلنٹ پہ لگا دیں۔ پیغمبر اعظم قبر پر نہ بیٹھ کر نہ وہ پتھر چن رہے تھے اوپر، ٹھیک، تو ہماری طرح ہی تھے صحابہ کرام، معصوم نہیں تھے۔ جیسے اب آپ غصے میں آئے بیٹھے ہیں نا کہ مجلس 2 بجے ختم ہونی تھی، تو اب تو 2 سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے۔ صحابی بھی اندر سے تھا کہ اب پیغمبر اٹھتے تو انہوں نے جاننا تھا گھروں میں، تو بھئی یہ اب کیا، اس نے نہ رہا گیا، صحابی نے آگے بڑھ کے، اسی لیے شیعوں اور اہل سنت کا یعنی کوئی بھائی ہیں آپس میں، فرق یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو صحابی ہے بس اس کا، نہیں، ہم بھی صحابہ کا احترام کرتے ہیں، محترم ہیں، لیکن غلطی ہو سکتی ہے صحابہ سے، صرف یہ شیعہ اور سنی میں فرق ہے، معصوم نہیں ہے۔ اور یہ بھی اس لیے ہم کہتے ہیں چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ منافق، صحابی کی جو تعریف برادران کرتے ہیں جس نے پیغمبر کو دیکھا ہو اور کلمہ پڑھا ہو، منافق کہتے ہی اس کو ہیں جس نے کلمہ پڑھا ہو اور اندر سے، جس نے کلمہ نہ پڑھا ہو تو وہ تو کافر ہے۔ یہ جو اتنے منافقین کی قرآن مجید میں آیات ہے، یہ انہیں کی ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا لیکن وہ یاد کر رہا ہوں۔ اچھا، وہ خداوند عالم ہمیں، ہماری پھر روٹین یہ بن گئی ہے کہ مطلب جو ہے نا بے شماری ہم ہو گئے ہیں، یہ عرض کروں یہ حقائق ہیں، ان کو قبول کرنا چاہیے، لیکن یعنی کسی کے مقدسات کے لیے غلیظ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے، خصوصاً اس دور میں، کسی دور میں بھی۔ ائمہ، ہمارا مذہب کسی کی توہین، کسی کی دل آزاری کا مذہب نہیں ہے۔ اس قرآن مجید نے کہا ہے کہ جب تک کوئی بت کو بت مان رہا ہے خدا، اس کے سامنے بت کی بھی توہین نہ کرو، اس کو سمجھاؤ صحیح کہ یہ کوئی عقل مندانہ کام نہیں ہے۔ جب تک اس نے اس کو خدا مانا ہوا ہے، آپ اس کو برا بھلا کہیں گے، وہ آپ کے خدا کو، اور یہ ہوا ہے۔ ہمیں جو سیکھنا چاہیے تھا، جو ہمارا مذہب ہے، وہ ہمیں نہ کسی نے بتایا ہے نہ ہم جانتے ہیں، اور جو نہیں ہے، جو جن سے ہمارے مذہب بہت دور ہے، اس کو ہمیں مذہب بنا کے دے دیا گیا۔ یہ تبرہ کا جو معنی ہمیں بتایا گیا نا کہ لعن طعن ہے۔ یہ رات کو ہی نا مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی جو تھا نا ایک علاقے میں شاہ صاحب تھے، اور یا شاہ صاحب تو وہ پہلے اہل سنت تھے تو پھر شیعہ ہو گئے، تو جیسے ہوتا ہے پھر مشکلات ہوئی ان کے لیے، ظاہر ہے جو ان کے اہل سنت والدین تھے یا بھائی تھے، انہوں نے بڑی یعنی ان پر سختیاں کر دیں کہ کیوں شیعہ ہو گئے، مخالفت پائی جاتی ہے۔ تو وہ آئے، کہیں مجلس ہو رہی تھی، بہت سارے شیعہ تھے، تو وہ اپنی نا وہ دلجوئی، بھائی اب انہوں نے مجھے اتنا اذیتیں دی ہیں، اتنا مجھے شکنجوں میں رکھا ہوا ہے، تو اب میں جو ان کے مذہب پہ آیا ہوں تو ان کی طرف سے کوئی مجھے ملے گی ڈھارس، اور وہ تو اس نے آ کے باقاعدہ ذکر کیا کہ میں پہلے جو تھا اہل سنت تھا، اب شیعہ ہو گیا ہوں، تو میرے والد نے مجھ کو اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیا ہے، تو بھائیوں نے یہ کر دیا ہے۔ تو جو انہوں نے کہا نا کہ مجھے والد نے جائیداد سے بے دخل کر دیا، تو ادھر سے ایک ملانگ اٹھا، اس نے کہا اس دے پیو تے لانا تو آکھے بے شمار۔ متوجہ ہیں؟ یہ نہیں ہے ہمارا مذہب، سوچا کریں، دیکھتے نہیں ہیں کیا منہ سے نکل رہا ہے۔
وہ آیا کھڑا ہے بھائی میری دل جوئی کریں گے، یہ آگے جو زبان پہ چڑھا ہوا ہے۔ صحابی نے جلدی میں تھا، اس نے پیغمبر اعظم کو کہا وفا کا معنی عرض کر کے، پھر اب وہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں صرف اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ صحابی نے آگے بڑھ کے غصے میں اندر سے انہوں نے کہا مولا اب یہ بندہ نکلتا تو نہیں ہے قبر سے، بھاگنا تو اس نے نہیں ہے، اب ہو گیا، اب گڑھا کھود کے اس کو اس میں گاڑ دیا، اب اتنی اوپر سے جنہیں کیوں پتھر کے 7 پتھر جوڑ کے اتنی دیر اور چن رہے ہیں۔ وہ توجہ فرمائیے گا، وفا کا معنی کر رہا ہوں ہر شعبے میں۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا مجھے بھی پتہ ہے کہ اس نے قبر سے بھاگنا نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں جو کام اپنے ذمے لو اس کو آسان انداز سے پورے کا پورا انجام دو، ادھورا یہ اسلام ہے، یہ پیغمبر اسلام ہے۔ وفا یعنی اپنی ذمہ داریوں کو، میں نے عرض کیا نا کہ جو احسان فراموش ہے اس کی نماز، اس کا گریہ حسین کے لیے بہت اچھا مقرر لگتا ہے، اور خطیب ہمیں جو آپ کو کہہ کے جائے کہ یعنی آپ نے نعرہ لگا دو میری داد کے لیے اور جنت آپ کی ہے، نہیں ہے جنت آپ کی، میں آپ کو بے شک مجھے بعد میں نہ سننا، بے وفا غدار کی کوئی جنت نہیں ہے، بے شک رو رو کے مر جائے حسین کے غم میں۔ دلیل دوں، جب لٹا ہوا قافلہ گیا ہے نا کوفہ میں، یہ سنی شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ کوہرام مچا ہے کوفہ میں جب یہ قافلہ داخل ہوا ہے، کیا خیال ہے؟ اور یوں نہیں ہے کہ کسی اپنے غم میں رو رہے تھے، قتل حسین پر ہی رو رہے تھے، اسیروں کی حالت دیکھ کر رو رہے تھے۔ ظاہر اب مقتول کی بہن کو تو خوش ہونا چاہیے تھا نا کہ میرے بھائی کو رو رہا ہے کوئی۔ یہاں سے خطبہ شروع کیا ہے عقیلہ بنی ہاشم نے، شریکت الحسین نے، یا اہل الکوفہ یا اہل المکر والغدر، اے کوفہ والو، اے مکارو اور غدارو، تمہارا رونا میرے حسین کے زخموں کی مرہم نہیں بلکہ زینب کے زخموں پر نمک نہ چھڑکو۔ حسین کو غداروں کی ضرورت نہ آئے، غدار جو ہے حسین کی مجلس میں باہر کھڑے ہو کر توبہ کرے، اپنے نہ اٹھائے غدار عباس کے علم کو۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا، تعریف کر دیا ہے، جو ٹیچر پیسے لیتا ہے نا والدین سے کہ میں آپ کے بچے کو پڑھاؤں گا اور نہیں پڑھاتا، یہ غدار ہے۔ جو ڈاکٹر پیسے لیتا ہے مریض کے وہ رسا سے اور اس کی کیئر نہیں کرتا، غدار ہے۔ جو ممبر پر آنے والا پیسے لیتا ہے بانی سے اور ممبر کا حق نہیں ادا کرتا، وہ غدار ہے۔ غدار کا نہ کوئی عباس کے ساتھ تعلق ہے، نہ سید الشہداء کے ساتھ تعلق ہے، نفرین ہے زینب کی اس دن سے لے کر قیامت تک، جیسے کوفہ والوں پر تھی۔ وفا یہ ہے کہ اپنے مرنے والوں کو یاد رکھیں۔ اور میں نے یہاں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا تھا جس سے بات ادھر چلی گئی ہے کہ جو آپ کرتے ہیں نا، بعض اوقات بہت بڑا کام کرتا ہے بندہ ظاہراً،
لیکن اسلام کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک ایک ذرہ برابر اس کا وزن نہیں ہے. اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. قرآن مجید کی تعبیر ہے. بعض لوگ جب قیامت میں معشور ہوں گے ان کے اعمال نامے میں ثقیل اعمال ہوں گے، وزنی. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. قرآن مجید مشکل کتاب نہیں لیکن ہلکی کتاب نہیں، ثقیل ہے. پیغمبر اعظم نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین. تمہیں وزنی شخصیت بنانے کے لیے میں اپنے بعد تمہیں دو وزنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں. نہ قرآن مجید ہلکا ہے نہ اہل بیت کم وزن ہے، وزین ہے. جو قرآن اور اہل بیت سے تمسک کرتا ہے وہ ہلکا انسان نہیں رہتا، اس کی شخصیت میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اعمال وزین ہو جاتے ہیں. اس کا تھوڑا عمل بہت ساروں کی کثرت عمل کے مقابلے میں نہیں نا. اگر برادران اہل سنت میں سے کوئی بیٹھا ہے تو یہ روایت پیغمبر اعظم کی ہے اور تمام برادران اہل سنت کی کتابوں میں ہے. غزوہ خندق کے موقع پر جب جناب امیر گئے نا، پیغمبر نے فرمایا کہ بارز الایمان کلہ الی کفر کلہ. پھر کل ایمان کے اعمال کا وزن بھی بتایا ہے. فرمایا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ظاہراً ایک ضربت لگی ہے عمر ابن عبد ود کے سر پر، لیکن یہ جن و انس کی قیامت تک ہونے والی عبادت سے وزنی ہے. کیوں؟ ایک وزین کے ہاتھوں، جس نے شہرت کے لیے نہیں، جس نے ریٹنگ بڑھانے کے لیے نہیں لگائی تھی ضربت، جس نے ٹی وی پر فوٹو آنے کے لیے نہیں ضربت لگائی تھی، جس نے اس لیے ضربت نہیں لگائی تھی کہ میرے تذکرے ہوں گے. ایڈورٹائزمنٹ خدا کرتا ہے. یہ ہم اس چکر میں رہتے ہیں کہ بہت سارے غمی اور خوشی کے ہمارے بیٹی کی شادی اسلام میں مشکل کام نہیں ہے. اور بیٹے کی ہم نے اسلام کو چھوڑ کر ہندو اور سکھ کلچر اپنایا ہوا ہے. اس کی وجہ سے باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، بیٹی گھر پیدا ہوتی ہے. تو اگر اسلام کو ہم ضابطہ حیات لیتے، ہمیں جہاں سے میں اپنے صنف کی اپنی تقصیر کی اعتراف کر رہا ہوں، یہاں سے بتایا گیا کہ اسلام اور قرآن اور اہل بیت آخرت کے لیے اس کا جوان ہمارے یہ ایمان سمجھے ہیں جو آج مجلس میں نہیں آتے. کمیونسٹ ہو رہے ہیں یونیورسٹیوں میں ہماری اولادیں، کہیں نہیں بھی تو اندر سے وہ نہیں ہے آپ کے اسلام کے قائل. وہ کہتے ہیں جب اسلام اور قرآن کا تعلق ہی آخرت سے، ہم نے تو ابھی جینا ہے زندگی میں. غلط ہے یہ جملہ. دین اور قرآن آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی زندگی کو درست کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جس کی دنیا درست ہے اس کی آخرت درست ہو سکتی ہے. جس کی دنیا خراب ہے، جو دین سے دور ہے اس کی دنیا خراب ہے. ہماری دنیا خراب ہے، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے. جو بیٹی بیٹا اور زوجہ اللہ نے یہ رشتے دیے کہ اضطراب والی دنیا میں
اس پر آشوب مسافرت میں یہ زندگی کے ستون ہیں، یہ رشتے، یہی ہماری اذیت اور ہماری ٹینشن کی وجہ بن گیا یہ رشتے، اس وجہ سے کہ ہم نے اسلام کے مطابق بیٹی کو، وہ انڈیا کی فلم دیکھے گی تو اسی طرح وہ بولے گی جس طرح فلم میں کوئی بول رہا ہے، پھر اس کے لہجے میں باپ کا بیٹا اگر فلم دیکھ کر یا برطانیہ کا نصاب پڑھ کے جوان ہوا ہے، وہ کمانے والا بہت اچھا ہتھیار اور مشین بن گیا ہے، ڈاکٹر اور انجینئر بن کے، لیکن انسان، معاف کیجئے گا اگر جملہ سخت ہو تو، ڈاکٹر بننا اور بات ہے اور انسان بننا عرض یہ کرنا تھا، یہ اب ادھار ہو گیا، میں عرض کیا کہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ظاہر ویک اینڈ ہے اور آپ نے اسی دن کام کرنے ہوتے ہیں۔ ہم ایک مرحوم کے ایصال ثواب